اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں تم کو کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں کمی کر دو، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم کو پریشان کرے گا، کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا گروہ ان کے پیچھے حفاظت کرے۔ جب پہلا گروہ نماز پڑھ لے تو وہ آگے آئے، اور جو نماز ادا کر چکے وہ ان کی حفاظت کرے، اور نماز کے دوران اپنے پاس اپنے ہتھیار رکھ لو۔ کافر یہ چاہتے ہیں اگر آپ پورے ہتھیار سے غافل ہو جاؤ تو تم پر حملہ کر دیں۔ اگر تم کو بارش سے تکلیف ہو تو یا تم بیمار ہو جاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنا بچاؤ کر لو، اللہ نے کافروں کے لیے بہت بری سزا رکھی ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر اگر تم نماز خوف ادا کر چکو تو اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، مطلب جب تم نماز ادا کر چکے ہو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی رہو، کھڑے بھی رہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو، بیٹھے بھی رہو اور لیٹے بھی رہو تب بھی۔ اور جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے موافق پڑھنے لگو۔ نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور اللہ وقت کے ساتھ محبوب ہے۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب میں، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی چیز کی امید رکھتے ہو کہ لوگ نہیں رکھتے، اور اللہ تو ہے ہی بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کے پاس یہ نوائستہ بھیجا ہے واقعی تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان موافق یعنی اکارڈنگ فیصلہ کریں جو کہ اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے، اور آپ ان خیانات کرنے والوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ مغفرت کرنے والا اور بڑا رحم والا ہے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ ان کی طرف سے کوئی جواب داہی نہ کیا کریں جو اپنی ہی ذات سے خیانت کرتے ہیں، اللہ اس کو قطعی پسند نہیں فرماتا جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آدمیوں سے ڈر کر اپنے گناہ چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ مرضی الہی کے خلاف گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں یعنی پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ ہی ان کے سارے اعمال اپنے احاطے میں پورے طور پر لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں، سو اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون ہوں گے جو ان کے کام بنائے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے پھر وہ اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا پائے گا۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ بس اس کی ذات پر اس کا اثر پہنچاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ اور پھر اس کی تہمت کسی کے گناہ پر لگا دے، سو اس نے بڑا بھاری بہتان اور ساری گناہ اپنے اوپر لگا لیے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ غلطی میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اپنی جانوں کو، اور آپ کو وہ ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی ہیں اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں
جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عام لوگوں کی اکثر سرگوشیاں میں خیر نہیں ہوتی، مگر وہ خیرات کی کسی نیک کام کیا لوگوں میں باہم اصلاح کی ترغیب دیتا ہے، اور جو یہ کام کرے گا محض اللہ کی رضا یوں ہی جوئی کے لیے، سو ہم بہت جلد ان کو ان کاموں کا بڑا صلہ دیں گے۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو رسول کی مخالفت کرے گا جب کہ اس پر امر حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر ہو لیا، تو ہم بھی اس کو وہی کرنے دیں گے جو کچھ وہ کرتا ہے، اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ جگہ جانے کے لیے بہت بری ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا جائے، اور اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا وہ بڑی گمراہی میں جا پڑا۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر صرف چند زنانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو حکم سے باہر ہے۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور جس نے کہا تھا میں ضرور تیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا لوں گا۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں ان کو گمراہ کروں گا، اور میں ان کو ہوس دلاؤں گا، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ چار پایوں کے کانوں کو تراشا کریں گے، اور میں ان کو تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق یعنی ساتھی بنائیں گے وہ سارے نقصان میں ہوں گے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شیطان ان لوگوں سے وعدہ کیا کرتا ہے اور ان کو ہوس دلاتا ہے، شیطان صرف ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔